ایک گاؤں میں ایک حامد نام کا ایک نیک اور ایماندار آدمی رہتا تھا۔ وہ ایک معمولی کسان تھا، لیکن اپنے ایمان اور عمل میں بہت مضبوط تھا۔ حامد ہمیشہ نماز پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دنیاوی مال و دولت عارضی ہے اور اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ ایک دن حامد گاؤں میں ایک بڑا قافلہ آیا۔ اس قافلے میں ایک امیر سوداگر بھی تھا جو گاؤں والوں سے اشیاء خریدنے آیا کرتا تھا۔ سوداگر نے دیکھا کہ حامد کا کھیت بہت زرخیز ہے اور اس کے کھیت کی پیداوار بہترین ہے۔ سوداگر نے حامد سے اس کا کھیت خریدنے کی پیشکش کی اور بہت زیادہ قیمت دینے کا وعدہ کیا۔ حامد نے کہا، یہ کھیت میرے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ میں اسے فروخت نہیں کر سکتا کیونکہ میں اسے اپنی روزی کماتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ تو سوداگر نے ضد کی اور کہا، میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تمہیں زندگی بھر کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حامد نے مسکرا کر جواب دیا کہ مجھے دنیاوی دولت کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے اور وہی میرا رازق ہے۔ یہ سن کر سوداگر حیران ہوا اور حامد کی باتوں سے متاثر ہو گیا۔ اس نے حامد سے مزید سوالات کیے اور اسلام کی تعلیمات کے بارے میں جاننا شروع کیا۔ حامد نے اسے قرآن کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا۔ چند دنوں کے بعد سوداگر نے اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ تمہارا ایمان اور سچائی نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے دنیا کے کئی خزانے دیکھے لیکن تمہارا ایمان سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ یہ سن کر حامد نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہمارا کام صرف اچھائی کا پیغام دینا ہے اور ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان کی طاقت اور اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیاوی چیزوں کی خواہش کبھی بھی ہمارے رب سے دور نہیں کرنی چاہیے۔ نیکی، دیانتداری اور صبر کے ذریعے ہم دوسروں کو اسلام کے خوبصورت پیغام سے روشناس کرا سکتے ہیں۔